الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم. وعن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل قال صدوق اللسان ومخموم القلب قال صدوق اللسان نعرف فما مخموم القلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخموم القلب هو التقي النقي لا حسد فيه ولا غل الى آخر الحديث او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. عزیز بزرگوں، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو انسان اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. انسان کے جسم میں سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسان کا دل ہے، ہارٹ، قلب. اسی لیے سب سے مہنگا آپریشن بھی اسی کا ہے اس دنیا میں، اور سب سے زیادہ کریٹیکل سچویشن بھی اسی میں ہو جاتی ہے. سب سے زیادہ مرکزی اگر کوئی پارٹ ہے، مین پارٹ، تو وہی ہے کہ وہیں سے پورا جسم اور پوری بنیاد چل رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے جیسے انسان کے جسم کے اندر دل کی قدر ہے، ویسے ہی اللہ کے یہاں پر بھی اس دل کی بہت زبردست قدر ہے. اس لیے قرآن میں ایک جگہ پر تو اللہ نے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ ایسے شخص کے دل کو قبول فرماتے ہیں جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آیا ہو. کیا مطلب سلامتی والا دل؟ میں حدیث سے اس کی تشریح آگے کرتا ہوں، لیکن ایک اور آیت سنا دو. قرآن میں اللہ نے فرمایا ایک دعا، قرآن میں ربنا والی جو دعائیں ہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بہت ساری ربنا والی دعائیں ہیں، ہے نا، 40 ربنا بڑی مشہور سی ہے. ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ یہ دعا اللہ نے خود سکھائی ہے اپنے بندوں کو کہ تم یہ مانگو. اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے سکھائی ہے بندوں کو مانگنے کی تو اس دعا کی فضیلت کتنی زبردست ہوگی. اسی میں ایک دعا ہے جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ہیں جو اللہ سے یوں دعا مانگتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دینا، پھرا مت دینا، بعد اذ ہدیتنا، ان کو ہدایت دینے کے بعد، ان کو اچھا کرنے کے بعد، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا کرنا، انک انت الوہاب، اللہ آپ ہی ہیں بہت کچھ دینے والے. اس آیت میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو بندہ جو اللہ سے دعا مانگ رہا ہے وہ یہ دعا مانگ رہا ہے، اللہ ایسا دل ہمیں عطا فرما جو دل تیری طرف متوجہ ہونے والا ہو. اسی لیے آپ انسان کے جسم میں اگر غور کریں گے، پورے جسم کا سردار کون ہے؟ مثال کے طور پر مجھے اگر کھانا کھانا ہے تو میں ہاتھ سے کھاتا ہوں، تو کیا ہاتھ یہ آرڈر کو مان رہے ہیں؟ یعنی یہ سردار ہے، ہاتھ کی چل رہی ہے. دو عضو انسان کے جسم میں، دو پارٹ ایسے جن دونوں میں بڑی زبردست بحث ہے کہ میری چلتی ہے یا اس کی چلتی ہے. ایک ہے دماغ اور ایک ہے دل. لیکن لکھا ہے دماغ سے پہلے بھی اگر کوئی چیز کام کرتی ہے تو وہ انسان کا دل کام کرتا ہے. دماغ بھی اسی طرف چلتا ہے جہاں انسان کا دل لگا ہوا ہوتا ہے. اس لیے
سب سے بڑا عضو انسان کے جسم میں اگر کوئی ہے تو وہ دل ہے. ایک حدیث سناؤں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کے پوچھنے کے اوپر، یعنی ایک صحابی نے حضور سے ایک بات پوچھی اور اس بات کو پھر انہوں نے نقل کیا، تو وہ اس طریقے سے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، غور سے سنو، حدیث کہہ رہے غور سے سنو، انسان کے جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو انسان کا پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ بگڑ جاتا ہے، اس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے نا، ہوتا ہے نا. یعنی آج ظاہری ڈاکٹری اعتبار سے بھی، میڈیکل اعتبار سے بھی دیکھیں، اگر وہ بگڑ گیا تو اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، دوسری سب چیزوں کا علاج ممکن ہے، دل کے بگڑ جانے کا کوئی علاج نہیں ہے. دل کے بگڑ جانے پر ڈاکٹر اخیر میں یہ کہ بھئی ہارٹ فیل ہو گیا، اٹیک ہو گیا، رک گیا، بند ہو گیا، ختم ہو گئی بات، قصہ مختصر ختم. ایسے ہی انسان کی گناہ اور نیکی کے معیار کو اگر کوئی طے کرتا ہے تو وہ بھی دل طے کرتا ہے. جب یہ دل اگر صحیح سالم ہے، وَإِذَا صَلُحَتْ، تو اس کی وجہ سے پورا جسم، دیکھیے جس انسان کا دل صاف ہوتا ہے، جس انسان کا دل پاک ہوتا ہے، جس انسان کے دل کی کیفیت بڑی زبردست ہوتی ہے، اس سے نیک اعمال بھی ہوں گے، وہ گناہوں سے بھی بچے گا اور وہ خیر کے کاموں میں بھی آگے بڑھے گا. جس کے دل کی کیفیت بگڑ چکی ہے وہ گناہوں میں بھی آگے ہوگا، اللہ کی نافرمانی میں بھی آگے ہوگا، اور ہر اعتبار سے کمی کوتاہی اس میں پائی جائے گی. اسی کو اس حدیث میں فرمایا جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورے جسم خراب ہو جاتا ہے، اور فرمایا الا وہی القلب، غور سے سن لو، وہ انسان کا دل ہے، وہ انسان کا قلب ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی، اس حدیث کے راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو، حضرت عمرو اس حدیث کے راوی ہے. انہوں نے ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الناس افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سب سے زیادہ افضل کون ہے، سب سے بہترین انسانوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ آج کے دور کے حساب سے ہماری نگاہیں جن چیزوں کو دیکھتی ہے، آپ برا نہ مانے، حقیقت یہ ہے کہ جس کا لباس بہت اچھا، جس کے پاس گاڑی بہت اچھی، جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ، جس کی سماج میں عزت بہت ہے، لوگ اس کو بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے ہم تو سمجھتے یہی فضیلت والا ہے، یہی سب سے بڑا ہے. حضور نے اس کو نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا جس کے اندر دو صفت ہو، صدوق اللسان و مخموم القلب، صدوق اللسان و مخموم القلب. حضور نے فرمایا جس آدمی میں دو صفت ہے وہ انسانوں میں سب سے اونچا انسان ہے، وہ سب سے افضل ترین انسان ہے. پہلی صفت صدوق اللسان، اس زبان کا بہت سچا ہو. کتنا بڑا گناہ، کتنا دھڑلے سے یہ گناہ ہو رہا ہے. جھوٹ کتنا آسان ہو گیا آج کل بولنا، کتنا آسان ہو گیا ہے. یعنی وہ بولنے کے وقت انسان کانپتا بھی نہیں ہے کہ میں اپنی زبان سے جھوٹ بول رہا ہوں. اتنا تو چلتا ہے بے کاروبار میں، اب بہت سچے بن جائیں گے تو کام کاج بھی نہیں کر سکیں گے. پھر یہ مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے. ارے اتنا تو چلتا ہے ٹوپی پہنا دینے کے اور یہ کر دینے کا اور سامنے والے کو گھما دینے کا باتوں کے ذریعے سے، اتنا تو چلتا ہے. لیکن حضور اس کو نہیں کہہ رہے، صدوق اللسان کہہ رہے. اپنی زبان کا پکا، یعنی جھوٹ نہ ہو اس کی زبان سے، دھوکہ نہ ہو اپنی زبان سے، وعدہ خلافی نہ ہو اپنی زبان سے. وعدہ خلافی تو ایسا لگتا ہے لوگ گول کے پی گئے. وعدہ خلافی تو لگتا ہی نہیں ہے کہ گناہ ہے. ٹائم دیا آپ کو اتنے بجے ملاقات کرنی ہے، 9 بجے ملنا ہے، 10 بجے ملنا ہے، عصر کے بعد ملنا ہے، ظہر کے بعد ملنا ہے، اطمینان سے جانا ہے نبی جائیں گے. ارے آپ نے وقت دے دیا ہے، یعنی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آپ اپنی زبان سے جو بات نکالتے ہیں اس بات کے اوپر آپ کی پکڑ ہوگی کل قیامت کے دن. آپ کیوں نکال رہے ہیں اس قسم کی بات جب آپ کو وہ بات پوری ہی نہیں کرنی ہے؟ بہت وعدہ خلافی عام ہو چکی ہے. آپ دیکھیے کاروباری معاملات میں آپ دیکھ لیجئے، قرضوں کے معاملات میں آپ دیکھ لیجئے.
اور بزنس کے تعلق سے آپ معاملات میں دیکھ لیے وعدہ خلافی. اس لیے اس دور کے اندر اگر کوئی شخص زبان کا بہت بڑا سچا ہے، بہت اچھا انسان ہے، جس کی زبان بڑی سچی ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، بے وقوف نہیں بناتا ہے سامنے والے کو. پہلی صفت تو حضور نے اس حدیث میں یہ بیان فرمائی. دوسری صفت بیان فرمائی مخموم القلب. اچھا، صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ نعرف صدق اللسان ومخموم القلب لا نعرف. اللہ کے نبی، ہم یہ صدوق اللسان کا جو مطلب ہے یعنی زبان کا سچا، اس کو تو ہم سمجھتے ہیں، وہی بات میں سچ بولنے والا. یہ مخموم القلب کیا چیز ہے پیارے آقا؟ حضور نے چند صفات بیان کی ہے. النقی، التقی، لا غل فی ولا حسد فی. ایسا شخص جو اللہ سے بہت ڈرنے والا ہو، ایسا شخص جس کا دل بہت پاک ہو، ایسا شخص جس کے دل میں کسی کے بارے میں حسد نہ ہو. تصور کر سکتے ہم دل میں کسی کے بارے میں حسد نہ ہو، دل میں کسی کے بارے میں بغض نہ ہو، ہم اپنا دل صاف کیے ہوئے ہو. ارے ہماری تو یہ زبان ہے، ارے اس کی تو شکل دیکھنا پسند نہیں، یہ سامنے آ گیا. یہ جملے ہوتے ہیں ہماری زبان. یہ آتا ہے اور میرا بدن کانپ جاتا ہے کہ اس کا تھوبڑا دیکھنا پسند نہیں ہے. تو آپ پھر مخموم القلب نہیں ہے. دل کے اعتبار سے اگر حسد کی بیماری کے اندر اگر آپ مبتلا ہے، کسی کے بغض، کینہ، غل کہتے ہیں ایسی چیز اپنے دل میں کسی کے تعلق سے پالنا، یعنی اس کی نفرت، اس کی برائی اور اس کے تعلق سے کینہ اپنے دل میں پالنا. بہت ساری مقبول راتیں اللہ نے بندوں کو عطا فرمائی ہیں. شب قدر ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، شب برات ہے، جمعہ کی مبارک راتیں ہیں. حرم کی مبارک راتوں کے اندر بھی اگر کوئی شخص کعبے کا غلاف پکڑ کر بھی دعا کرے گا اور کسی کے بارے میں دل میں کینہ اگر رکھے ہوئے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائیں گے. ایک دن حضرت عمرو رضی اللہ عنہ ہے، اللہ کے نبی کی مجلس کے یہ وہ صحابی ہے بڑے زبردست عبادت گزار. دن میں روزہ رکھنا، ایک قرآن ختم کرنا، رات بھر تہجد اور نوافل کا اہتمام کرنا، ایسی عبادت تھی ان کی، ایسی زبردست عبادت تھی. حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا ابھی ایک شخص آئیں گے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے. ایک شخص آئے، جوتا مسجد کے کونے میں رکھا، داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا اور آئے اور حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے. دوسرے دن پھر حضور نے اعلان کیا کہ ابھی ایک شخص جنتی آئیں گے، پھر وہی شخص آئے. تیسرے دن پھر حضور نے فرمایا، پھر وہی شخص آئے. حضرت عمرو فرماتے ہیں مجھے بڑا شوق ہوا، ایسا تو کون سا عمل ہے ان کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھری مجلس کے اندر ان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے. ان کو شوق ہوا تو انہوں نے کہا، ان سے ملاقات کی وہ صحابی سے کہ وہ ابا سے تھوڑا مسئلہ ہو گیا ہے، تھوڑی انبن ہو گئی ہے، تو ابھی میں 2-3 دن تک گھر نہیں جا سکتا ہوں، تو چچا کیا میں آپ کے گھر ٹھہر سکتا ہوں؟ وہ بڑی عمر کے تھے یہ صحابی. کہا کوئی بات نہیں بیٹا. چلے گئے حضرت عمرو رضی اللہ عنہ ان کے گھر پر. رات کا وقت ہوا، حضرت عمرو تو تہجد کے لیے کھڑے ہوئے اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں. وہ آئے، مختصر سی نماز پڑھی، اللہم بسمک اموت واحیا، یعنی سو گئے. دوسرے دن پھر یہی عمل کہ بہت لمبی، میں تو پوری رات پڑھتا ہوں، یہ آرام بھی کر لیتے ہیں، ایسا کوئی خاص نیا عمل نہیں دکھ رہا ہے. آج کل ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اللہ نے جو شفا رکھی ہے، اللہ نے حالات کے دور ہونے کو جو رکھا ہے، اللہ نے پریشانی کا جو حل رکھا ہے، وہ قرآن اور نماز کے اندر اور اللہ سے مانگنے میں رکھا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہر مولوی صاحب سے ہم ملیں گے کہ کچھ ایسا نوا بتاؤ جو کسی کو نہیں معلوم ہو، صرف آپ مجھے بتائیں. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. بہت سارے بیچارے بیوقوف بھی بن جاتے ہیں
کہ آپ کے اوپر تو بہت بڑا سایہ بھی ہے، کالے کلر کا بھی بکرا آپ کو کرنا پڑے گا، زعفران کی بھی ضرورت پڑے گی آپ کو، اور ان چیزوں کی بھی ضرورت پڑے گی. اللہ سے مانگے. دراصل اللہ سے مانگنا ہمارا ختم ہو چکا ہے. خیر، میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ 2-3 دن یہ صحابی، ان کے گھر کوئی ایسا مخصوص عمل نہیں، تیسرے دن رہا نہیں گیا تو پوچھ لیا کہ دراصل میں تو آپ کا کوئی وہ عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا جس کے بارے میں حضور نے اتنی بڑی فضیلت آپ کے متعلق بیان فرمائی ہے کہ ہم سب بیٹھے تھے اور آپ کے بارے میں سب مجمع میں فرمایا کہ آپ جنتی ہے. کہا بیٹا ایسا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، وہی فرائض کا اہتمام کرتا ہوں، نوافل جو ہے وہ پابندی سے ادا کر لیتا ہوں. ویسے کوئی کہا کہ چچا کوئی تو خاص عمل. کہا ایک عمل ہے، میں اپنے دل میں کسی کے بارے میں کبھی بھی حسد نہیں پالتا ہوں، کسی کی برائی میں اپنے دل میں نہیں رکھتا ہوں. میں جب سوتا ہوں رات کو اپنے دل کو پورا صاف کر دیتا ہوں، پورا صاف، ذرہ برابر بھی دل میں کوئی عیب نہیں، کسی کے متعلق برائی نہیں، نفرت نہیں کسی کے متعلق. فرمایا بس یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فضیلت آپ کے متعلق ارشاد فرمائی ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے آج کل، دل کی نفرت کا، بغض کا، رشتہ داریوں میں ایک دوسرے سے نفرتوں کا، کینہ رکھنے کا گناہ، دل میں نفرتیں پالنے کا گناہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا یخذل ولا یغدر. مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس کو دھوکہ دیتا ہے نہ اس کو بغیر مدد کے چھوڑتا ہے، بلکہ جب اس کی ضرورت پڑتی ہے اس کے کام آنے والا ہوتا ہے. حضور نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ جو تشبیہ دی ہے وہ ایک بھائی کے اعتبار سے تشبیہ دی ہے، بنیاد کے اعتبار سے کہ ایک مضبوط عمارت. اور حضور نے شبک اصبعی، اپنی انگلیوں کو یوں ملا کر حضور نے فرمایا کہ ایسی بنیاد ہے اور اس طریقے پر ان کا تعلق ہے. اس لیے عزیز بزرگوں، ضرورت اس چیز کی ہے. دیکھیے بہت سارے اللہ والے کہتے ہیں کہ بہت نیکیاں نہیں ہوتی ہے، راتوں کو تہجد میں نہیں اٹھا جاتا ہے، نوافل کا بہت اہتمام نہیں ہو رہا ہے، بہت زیادہ ذکر نہیں ہو رہا ہے، تو کم سے کم فرض جتنی چیزیں ہیں وہ پابندی سے کر لو. اور گناہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور ایسا گناہ کہ جس گناہ کے اوپر آپ کو کل قیامت کے دن کچھ دینا پڑ جاوے، جیسے یہ حسد جہاں ہوگا، دل میں کسی کے متعلق نفرت ہوگی، اس کا لازمی حصہ ہے کہ آپ اس کی غیبت کریں گے. سیدھی سی بات ہے نا بھائی، مجھے وہ آدمی دیکھتے ہی پسند نہیں ہے تو میں اپنے دل میں تو نہیں رکھوں گا، دوست کو بیان کروں گا، بھائی کو بیان کروں گا، کسی اور کو بیان کروں گا. بھائی نہیں بنتی ہے، اس سے معاملہ نہیں سیٹ ہو رہا ہے تو اس سے سلام کلام کر کے بات کو، لیکن دل میں نفرت نہ لاوے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے اتنا زبردست مقام عطا فرمایا کہ حضور خواب میں تشریف لائے ایک بزرگ کے اور فرمایا کہ تم میری کتاب نہیں پڑھتے. کہا حضور آپ کی کون سی کتاب؟ کہا کہ محمد بن اسماعیل کی صحیح البخاری. بہت ساری خصوصیات امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی، لیکن اس میں ایک اہم خصوصیت ان کی یہ ہے، اللہ کل قیامت کے دن اگر چاہیں گے تو کسی بھی گناہ پر میری پکڑ ہو سکتی ہے، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کینہ اور حسد والے گناہ پر انشاءاللہ میری پکڑ نہیں ہوگی. اس لیے کہ میں نے اپنے کبھی بھی دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں پالی، میں نے سب کو معاف کر کے سویا ہوں، میں کسی کے متعلق نفرتیں لا کر نہیں سویا ہوں. ہمارا حال یہ ہے، ایک صف میں کھڑے ہیں، ایک جگہ کام کر رہے ہیں، روزانہ کے سلام دعا اور مسافے کرنے کی ضرورت اور ناک ملانے کی ضرورت، اور اس کے باوجود دونوں کا 36 کا آنکڑا ہے نا. 36 کیوں کہتے ہیں معلوم ہے؟ 36 کا آنکڑا کیوں کہتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو دونوں کا منہ، 3 کا منہ ادھر ہے اور 6 کا منہ ادھر ہے، اس کو کہتے 36 کا آنکڑا. دیکھنا پسند نہیں ہے، دونوں کو گوارا نہیں ہے. روزانہ کی ملاقات، سلام دعا مسافر. اس لیے حضور نے فرمایا کہ صدقے کے بہت سارے دروازے ہیں، بہت سارے دروازے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیز صدقہ ہے. الک اخاک بوجہ طلق، اپنے مسلمان بھائی سے صرف مسکرا کر مل گیا. مسکرانا صرف انسان کو آج کل فوٹو اور سیلفی میں ہی نظر آ رہا ہے. مسلمان بھائی سے ملنا ہے،
مسکرا کر، جو مسکرا کر مل گیا حضور نے فرما دیا بہت بڑے صدقے کا یہ ثواب ہے، بہت بڑے صدقے کا یہ ثواب ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، اس حدیث کا ماحصل، یہ حدیث ہمیں سمجھانا یہ چاہتی ہے، ایک تو ہم اپنی زبان کے اعتبار میں بالکل سچے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، زبان سے ایک مرتبہ عہد کر لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے، زبان دے دی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے ایک بات نوٹ کیجیے اسلام کی، اسلام کے سب کام زبان پر ہے۔ ہم قربانی کرتے ہیں زبان سے، اللہ اکبر بسم اللہ پڑھو تو یہ ذبیحہ، تو یہ جانور حلال ہوگا زبان سے۔ ایک انسان 21-22 سال تک اکیلے کی زندگی گزار کے اب بیوی لے کر آ رہا ہے، تو اس کو یوں نہیں کہا جاتا ہے کہ تجھے مسجد اٹھانی پڑے گی یا 10 قرآن اٹھانے پڑیں گے، بس تو یوں کہہ دے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے ہاں میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا، وہ رشتہ حلال ہو گیا۔ زبان اتنی اہمیت شریعت اسلام کے اندر رکھتی ہے، تو ایک تو اس زبان کی، آج زبان ہی بہت سستی ہو گئی ہے، زبان کی ویلیو اور قیمت ہی بہت سستی ہو گئی۔ اس لیے ایک تو پہلی یہ چیز، اور دوسری جو بات اس حدیث پاک کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مخموم القلب، دل کا صاف ستھرا۔ اچھا ایک بات اور غور کیجئے کہ اگر کسی کے متعلق دل میں اگر نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، حسد ہے، اس کو کوئی فرق پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا نہ پاؤ کلو بھی خون جل رہا ہے، تو خامخواہ کے لیے آپ اندر ہی اندر خود پریشان ہو کر اپنی جان اور اپنا خون کیوں جلا رہے؟ گناہ شرعی اعتبار سے وہ تو ہے، فزیکلی اعتبار سے آپ ہی، اور اسی لیے حاسد آدمی جو ہوتا ہے، دل میں کسی کا نفرت پالنے والا آدمی جو ہوتا ہے، وہ خود اتنے بڑے گناہ میں تو دوسرے نمبر پر ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ ایسے عذاب کے اندر مبتلا ہے اور اتنی بڑی بیماری کے اندر وہ مبتلا ہے کہ وہ اپنے ہی اندر جلتے ہی جلتے رہتا ہے۔ اس لیے یہ دو پیاری صفت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بیان فرمائی۔ اللہ سے ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان دونوں چیزوں پر، دونوں صفتوں کے اوپر کہ انشاءاللہ ہم سچے مسلمان بھی بنیں گے، ہماری زبان بھی بالکل سچی ہوگی، نہ زبان سے جھوٹ نکلے گا، نہ وعدہ خلافی ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی کہا ہے جو جھوٹ بولتا ہے اس کو۔ اور دوسری صفت جس کو ہمیں اختیار کرنی ہے وہ یہ ہے لا غل ولا حسد فی القلب، کسی کے تعلق سے کوئی حسد، کوئی نفرت، کوئی دل کی برائی، کوئی دل کا پھٹن، میل کچیل دل کے اندر نہ رکھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو جائے گی، یعنی ہم کرنے کے باوجود ہم اپنی نیکیوں کو ایک ایسے برتن میں جمع کر رہے ہیں جس برتن میں ہم نے بہت سارے سوراخ کر دیے ہیں، حسد کا سوراخ، کینہ کا سوراخ، دل کی نفرت کا سوراخ، وہ سب نیکیاں ہماری ضائع ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان یہ ہے، محبوب بھائی بری والا دواخانے میں داخل ہے، دعا فرمائے اللہ